بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء فی الصلاۃ علی الدابۃ فی الطین والمطر۔ یہ باب پیچھے بھی آ چکا ہے کہ بارش کے اندر آدمی نماز کے بارے میں اگر زیادہ ہو تو گھر میں پڑھ سکتا ہے۔ اب یہاں پر ہے کہ اگر آدمی سفر میں ہے اور سفر کے اندر پیچھے باب میں ہم نے بتایا بھی تھا کہ فرض کے علاوہ نوافل آدمی جانور کے اوپر پڑھ سکتا ہے، اونٹ کے اوپر، جس طرف مرضی آدمی کا چہرہ ہو۔ لیکن یہاں پر جو دوسرا یہ باب قائم کیا یہ فرائض کے لیے کیا ہے کہ اگر کوئی ایسی صورت بن جائے کہ لوگ سفر میں ہو اونٹوں پر اور بالکل نیچے اترنے کی گنجائش نہیں ہے، پانی کھڑا ہے، کیچڑ ہے، تو نماز کا کیا کیا جائے؟ کیونکہ ائمہ اربعہ امام علی مقام، امام اعظم، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور تمام فقہاء محدثین اس پر متفق ہیں کہ فرض نماز جانور کے اوپر نہیں پڑھی جائے گی، اس کے لیے نیچے اترنا پڑے گا، فرائض کے لیے نیچے اترنا پڑے گا۔ لیکن یہ ایک ایسی صورت ہے کہ اب نیچے اترنے کی گنجائش ہی نہیں ہے، اب نماز کا وقت بھی ہے، اور اگر آدمی کہے کہ جی میں نماز والی جگہ تک پہنچوں گا تو وہاں تک نماز قضا ہونے کا احتمال ہے، تو پھر آدمی کیا کرے؟ تو فرمایا پھر آدمی جانور کے اوپر بھی نماز پڑھے تو رکوع کے لیے ذرا کم جھکے اور سجدے کے لیے ذرا اشارہ زیادہ کرے۔ لیکن مسئلہ اس حدیث کے اندر یہ ہے کہ اس باب کے اندر یہ ہے کہ صحابی کہتے ہیں کہ ہم دو پہاڑوں کے درمیان سے گزر رہے تھے اور اتنی بارش شروع ہو گئی کہ اوپر سے پہاڑ بھی بہہ پڑے، اور وہ نالا جو درا تھا دو پہاڑوں کے درمیان وہ سیلاب کی شکل بن گئی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا اونٹ مبارک تھوڑا آگے کیا، ہم نے اونٹ پیچھے کیے اور حضور نے باجماعت نماز پڑھائی۔ تو یہاں پر نماز فرض تو پڑھنے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ فرض نماز اگر ایسی صورت بن جائے کہ نیچے اترنے کی بالکل گنجائش نہیں ہے، پانی ہے، کیچڑ ہے، تو پھر سواری پہ بھی فرض پڑھ سکتا ہے۔ لیکن ہمارے دو امام علی مقام امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر دو آدمی ایک اونٹ پر ہوں تو پھر وہ جماعت کروا سکتے ہیں، لیکن اگر 4 یا 6 یا 8 آدمی الگ الگ اونٹوں پہ ہیں تو پھر وہ نماز اپنی اپنی پڑھیں گے، جماعت کے ساتھ نہیں پڑھیں گے۔ کیوں کہ مقتدی اور اماموں کے لیے جماعت کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ ان کا مکان ایک ہو، ان کا مکان ایک ہو، اور جب 2 جانوروں پر ہوں گے تو وہ مکان الگ ہوں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہاں حدیث میں تو حضور علیہ السلام نے پڑھائی ہے، فرمایا یہ حدیث میں 2 یا 3 راوی انتہائی درجے کے ضعیف ہیں، اور اس میں ایک راوی ہے جس پہ کئی اماموں نے جرح کی ہے، تو یہ حدیث ضعیف ہے اور خبر واحد بھی ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیت جب اللہ نے فرمایا قرآن میں کہ جب تمہیں خوف ہو یا کوئی ایسا مسئلہ ہو تو پھر نماز اپنی الگ الگ پڑھو، قرآن مجید کی آیت ہے، تو یہ حدیث قرآن مجید کی اس آیت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اسی لیے شیخین نے یعنی ہمارے امام علی مقام اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اپنی اپنی پڑھے گا، جماعت سے نہیں پڑھے گا۔ ہاں اگر ایک اونٹ پہ 2 آدمی ہیں تو پھر وہ دونوں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں، اور رکوع کے لیے ذرا کم جھکیں گے اشارے کے لیے، اور سجدے کے اشارہ ذرا زیادہ جھکنا پڑے گا۔ اور باقی ائمہ ثلاثہ یعنی امام مالک اور امام شافعی اور امام احمد بن حنبل اور ہمارے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس حدیث کی بنیاد پہ جماعت کے ساتھ بھی نماز ہو سکتی ہے، سمجھے کہ نہیں؟ لیکن یہ حدیث ضعیف ہے، یہ قرآن مجید کی اس آیت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔